کی بلاہٹ ہے۔ خدا نے اپنے خادم کو، اپنے نبی کو اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے خدمت کے لیے بھیجے، خدا رویا میں اپنے خادم کو دکھائی دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے بڑی بلندی پر خدا کے تخت کو دیکھا ہے، اس کے جلال کو دیکھا ہے۔ سرافیم جو مقرر فرشتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس موجود ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا قدوس 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 رب الافواج ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اس پکارنے سے وہ جہاں تھے، وہ آستانے، وہ گھر جو تھا وہ ہل گیا اور دھوئیں سے بھر گیا۔ یہ خداوند رویا میں اس طریقے سے یسایہ کو دکھائی دیا، اور یسایہ جب خداوند کے جلال کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں تھا کہ خدا کے جلال کو دیکھے، وہ اس لائق نہیں کہ یہ رویا دیکھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی قابلیت پر، اپنی لیاقت پر، اپنی خوبیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں کام کے لائق ہیں، وہ اہل ہیں اس کام کے، اور اس لیے انہیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ خدا کے جلال کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا۔ یہ رویا جو تھا، یہ عزیہ بادشاہ کے دور میں یسایہ نے دیکھی۔ عزیہ بادشاہ وفات پا گیا۔ دنیا کے بادشاہ جو ہیں یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، نہ رہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ عبدالآباد زندہ ہے، کیونکہ اس نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے۔ اس لیے عزیہ بادشاہ تو مر گیا، وفات پا گیا، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ زندہ ہے۔ اور جب یہ عزیہ وفات پاتا ہے، اس کے بعد پھر یسایہ پر یہ رویا ظاہر کی جاتی ہے۔ اور یسایہ کی کتاب جو ہے یہ انبیاء اصغر کی کتاب۔ اب انبیاء اکبر دو کیٹیگریز ہیں انبیاء کی، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر۔ جو چھوٹی کتابیں ہیں، بے شک نبیوں کی کوالٹی میں فرق نہیں ہے، جو چھوٹی کتابیں ہیں ان کے انبیاء کو انبیاء اصغر کہا جاتا ہے، اور جو بڑی کتابیں ہیں جیسے یسایہ کی کتاب بہت بڑی ہے، ایسے انبیاء کو انبیاء اکبر کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب ویسے بھی آپ دیکھیے کہ پرانی عہد نامے کی انجیل ہے، جس میں یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر آپ جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں آخر تک سب کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یسایہ جو ہے وہ یہ رویا جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے رویا دیکھنے سے خوش نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ یعنی وہ خداوند کی رویا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسے جیسے ملامت کر رہا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔
میں اس لائق نہیں، یعنی وہ خدا کا نبی چنے جانے کے باوجود بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ خدا کے جلال کو دیکھ پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے۔ ناپاک کیسے ہوتے ہیں یہ ہونٹ؟ کیسے ہوتے ہیں بھلا ناپاک ہونٹ؟ جب اسی ہونٹوں سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اسی ہونٹوں سے خدا کی تمجید بھی کرتے ہیں، اسی ہونٹوں سے گالیاں بھی دیتے ہیں، اسی ہونٹوں سے عیب جوئی بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کی مخالفت بھی کرتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، تو یہ ہونٹ پھر پاک نہیں رہتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہے، اس کے ہونٹ بھی ناپاک ہیں، وہ اس قابل نہیں تھا کہ خدا کے جلال کو دیکھتا۔ اسی لیے چونکہ اس نے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا کہ واقعی وہ کامل نہیں ہے، اور یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ کامل کون ہے شخص؟ جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ اور ہم اکثر خطا کرتے ہیں، ہم اکثر اپنی گفتگو سے، اپنی بول چال سے غلط بات کر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل کامل نہیں ہے۔ یسایہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، اس کے ہونٹ ناپاک ہے، اور اس لیے وہ اپنے آپ پر نالاں ہے کہ میں نے کیوں خداوند رب الفاج کو دیکھا۔ جب اس نے اقرار کیا تو سرافیم میں سے ایک گیا، اس نے مزمع میں سے سلگتا ہوا کوئلہ لیا اور اس کے ہونٹوں کو چھوا اور کہا اب تیری بدکرداری دور ہوئی، تیری ناپاکی ختم ہو گئی، جو تیرے اندر گناہ تھا، جو تیرا قصور تھا، جو تیری بدکرداری تھی، وہ دور کر دی گئی ہے۔ اور اس لیے یقیناً اب وہ اس بات سے خوش ہے۔ پھر اسی وجہ خداوند کی آواز سنائی دی، جو تخت پر، جس کو اس نے تخت پر دیکھا ہے، بڑی بلندی پر، سارے تختوں سے اونچا۔ خداوند کیا کہتے ہیں؟ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا خدمت کے لیے؟ اور یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی اس بات پر مان نہ کریں کہ میں نے خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہم میں ایسی کوئی لیاقت نہیں کہ خدا کی خدمت کر سکے، وہ ہمیں چنتا ہے۔ اس نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ خدا ہے جو کمزوروں کو بھی چنتا ہے، جو نالائقوں اور نکموں کو بھی اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے، وہ گورے سے اٹھا کر اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ یسایہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا، اور ہر کوئی بڑی دلیری سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خدا کی خدمت کروں گا۔ موسیٰ بھی نہیں چاہتا تھا۔ خدا نے کہا کہ جا بھائی، میں تجھے بھیجتا ہوں، جا کے بنی اسرائیل کو آزاد کر کے لے آ، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے بھائی کو تیرے ساتھ بھیجتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول ہی کرتا رہا، میں نہیں جانا، ہے نا۔ لیکن جب خدا آپ کا چناؤ کر لیتا ہے، پھر آپ کو اس خدمت کو کرنا پڑتا ہے۔ خدا نے مجھے بھی اس خدمت کے لیے چنا، میں بھی بڑی ٹال مٹول کر رہا تھا، میں بھی نہیں چاہتا تھا، صحیح پوچھیں، میں بھی اس خدمت میں آنا نہیں چاہتا تھا، میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کئی میسیجز میں یہ بات کا بیان کر چکا ہوں کہ میں بالکل تیار نہیں تھا، میں بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے اندر ایک ڈر تھا، خوف تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا جس نے چنا، اس نے کہا کہ تو نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو نہیں نہ سکتا۔ اور پھر
مجھے اس خدمت میں آنا پڑا کیونکہ خدا کی مرضی یہی تھی۔ کئی بار ہم خوشی سے اس خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کئی بار ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، ہم بہانے کرتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا۔ لیکن یسایہ کے لیے خدا کا شکر کریں کہ اس نے انکار نہیں کیا۔ جب خداوند نے کہا کہ کس کو بھیجوں میں، کون میرے پیغام کو، میری آواز کو، میری مرضی کو قوم پر ظاہر کرے گا، کون جائے گا؟ تو یسایہ نے کیا کہا؟ کیا کہا جی؟ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، مجھے بھیج، میں تیری خدمت کے لیے، میں تیری پیغام کو لے کر جاؤں گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا، خدا نے اسے چنا، خدا نے اسے مقرر کیا، اور خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے بھیجا کہ وہ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا کام جو ہے، خدمت جو ہے، وہ سر انجام دے۔ تو خدمت کیا ہے جی؟ فرمایا خدا نے، کہا جا، کہاں جا؟ اپنی قوم، اپنے لوگوں میں جا، اور کیا کر جی؟ ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ میں جب اس میسج کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ جب میں حزقیل کی 34ویں باب کو پڑھ رہا تھا تو وہاں لکھا ہے خدا تو کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ یہودا کے خاتمے کا آگ میں سے جھپٹ کر نکالو، بچاؤ لوگوں کو، زندگیوں کو بچاؤ۔ لیکن یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ وہ ایسا کر دے ان کو کہ وہ سنیں ہی نہ، ایسا کر دے کہ ان کی آنکھیں بند ہو جائیں، ایسا کر دے کہ ان کے کان بند ہو جائیں، وہ سچائی کے کلام کو سن نہ سکیں، وہ شفا نہ پائیں۔ خدا کیسا بے درد نظر آتا ہے، کیسے جیسے اسے لوگوں کی، اپنی قوم کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیوں خدا کا رویہ ہمیں اس قدر سخت نظر آتا ہے؟ خدا جو بچانے والا ہے، جو گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، جو چاہتا ہے انسان بچ جائے، اسے آگ میں سے جھپٹ کر نکالو، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بند کر دے، تیرے کلام سے یہ سننے والے نہ ہوں، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں، ان کے کان بند ہو جائیں۔ حالانکہ وہ خدا کہتا ہے کہ شاگرد کی طرح سنیں، استاد کی بات شاگرد کی طرح سنیں تاکہ آپ کے اندر دل میں بیٹھ جائے۔ داؤد بھی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے نا۔ تو یہاں خدا عجیب بات کرتا ہے، وہ قوم کو بچانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیسا سخت رویہ۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ جب موسیٰ کی لے کر آ رہا تھا قوم کو، تو قوم نے اس قدر تنگ کیا، وہ موسیٰ پر بھی بڑبڑاتے، وہ ہارون پر بھی بڑبڑاتے، وہ خدا پر بھی بڑبڑاتے تھے، اور اس قدر خدا نے کو تنگ کرتے، خدا نے کہا موسیٰ تو ایک طرف ہو جا، میں اس قوم کو برباد کر دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا لیکن میں اس قوم کو برباد کر دوں گا۔ یہ اتنے ہٹ درم ہیں، اتنے احسان فراموش ہیں کہ ان کو میری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم خدا کو اس قدر دکھ دیتے ہیں اپنے رویے سے، تو پھر خدا بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو سنیں اور ہم انسنی کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے، ہم اس کو اوپر سے ٹال دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے ہو۔
اور یہ گلہ خداوند کو ہے، اس لیے اس نے کہا بھی کہ کلام کے محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے۔ اور جب خدا تنبیہ کر کر کے تھک جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نبیوں کو بھی کہتا ہے کہ انہاں نو رہن دو انہاں دے حال تے، انہاں نو مرن دیو انہاں دے حال تے، کیونکہ یہ وہ قوم سرکش قوم ہے، یہ وہ نالائق قوم ہے جو اس کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ اور پھر خدا جو ہے وہ نبیوں کو دیکھے کیا حکم دے رہا ہے کہ جس حال چنے اس تو تھلے ہی جان اتا نہ ہو، یہ سنے بھی لیکن سمجھے نہیں، یہ دیکھیں بھی لیکن بوجھے نہیں، اور ان کے دلوں پر چربی چھا جائے، ان کے دلوں کو چربا دے، یعنی کہ ان دلوں پر چربی چھا جائے تاکہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہ رکھیں۔ یہ خدا اس قدر سخت رویہ اپنائے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ سمجھیں، اور جب نہ سمجھیں گے تو پھر باز بھی نہیں آئیں گے اپنے برے رویے سے، اور میں انہیں شفا بھی نہ دوں گا۔ نبی اس بات سے پریشان ہوا۔ موسیٰ نے بھی کہا تھا خداوند اگر ان کو مارنا ہے تو میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے۔ نبی بھی یہاں پریشان ہو گیا، اس نے کہا خداوند کب تک یہ ہوگا، کس طرح یہ بربادی کب تک رہے گی، یہ تو پھر برباد ہو جائیں گے۔ اس نے خدا بھی سخت رویہ، اس وقت اس نے کہا جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، یہ بربادی جاری رہے گی۔ جب کوئی بسنے والا نہیں ہوگا، جب سب کچھ اجاڑ جائے گا، آدمی دور دور تک نظر نہیں آئے گا، ایسا ماحول ہو جائے گا۔ یہ سزا ہے، یہ خدا کی طرف سے سزا ہے، خطرناک سزا ہے، لیکن پھر رحم بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا نے کہا کہ 10واں حصہ بچ بجائے وہ پھر بسم ہوگا، لیکن وہ بوتم اور بلوت کی مانند ہوگا، کیونکہ باوجود وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچا رہتا ہے۔ لیکن ایک تخم، آپ دیکھیں درخت کاٹا جائے تو جڑیں نیچے جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں، جب ان کو کھاد ڈالی جائے یا پانی مل جائے تو وہ درخت جو ہے، وہ پودا جو ہے وہ پھر پھوٹ نکلتا ہے نا۔ تو خداوند کہا کہ یہ سارے لوگ کاٹ ڈالے جائیں، برباد کیے جائیں، ملک ویران ہو۔ اور اس دور میں بابلیوں نے ہیکل کو برباد کیا اور یروشلم کو تباہ کیا، لیکن اس کی حتمی جو تباہی ہے وہ رومی دور میں جنرل تیتس نے کی، جب اس نے ہیکل کو بھی اور یروشلم کو بھی تباہ کر دیا، لوگ تتر بتر ہو گئے سارے وہاں پہ۔ تو یہ سزا کیوں؟ کیونکہ جب انسان ہٹ درمی پر تلا رہتا ہے، خدا کی آواز کو سننے سے انکار کر دیتا ہے، اسے بار بار سمجھایا جاتا ہے، اسے بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، اسے بار بار خبردار کیا جاتا ہے، جب وہ اس کی آواز نہیں سنتا خداوند کی تو پھر خدا سزا دیتا ہے، پھر خدا غصے میں آتا ہے، پھر خدا قہر میں آتا ہے، پھر خدا تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ اس لیے اس کی آواز کو سنیں۔ ہم شاید چرچ کی حد تک سنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا سنا، کیا سیکھا، کیا حاصل کیا۔ اور یہ وہی کلام جو پرندے آتے ہیں چک کر لے جاتے ہیں، اور پھر یہ کلام وہ نہیں رہتا جو دل کی زرخیز زمین پر بویا جائے۔ اگر آپ اس کو یہاں رکھیں تو پھر یہ دل کی زرخیز زمین ہے، اگر صرف یہاں تک ہی رکھیں وہ اڑ جاتا ہے۔ ہمیں اس مقدس ٹنڈ میں شامل ہونا ہے۔ بے شک تباہی اور بربادی ہوگی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ لوگ
جو اس کلام کو سنیں، وہ غور کریں، وہ ایمان لائیں، وہ برکت پائیں۔ یہ کلام تو جو یسایہ نے کو کہا گیا کر، وہ کلام برکت والا نہیں تھا، وہ غمگینی لانے والا تھا، تباہی لانے والا تھا، لیکن خدا اس کے وسیلہ سے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم اس تباہی کا حصہ نہ بنیں، ہم ان مقدس لوگوں میں شامل ہوں، اس مقدس تخم میں شامل ہوں جو حقیقی طور سے خدا کے لوگ، مقدس لوگ، ایماندار لوگ جو بچ جاتے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ان جیسا مقدس تخم بننا ہے۔ خداوند ہمیں لاپرواہی، غفلت کی زندگی سے بچائے، خدا کی آواز کو ہم سننے والے ہوں اور دل میں رکھنے والے ہوں، اس کا کلام برکت پانے والے ہوں، سن کر اس کو اوپر سے نہ گزار دیں بلکہ اس کو دل میں رکھیں تاکہ اس کی مرضی ہمیشہ ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔